ایک قول اور عرض کرتا چلوں، اور یہ قول انتہائی مفید اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، صرف دوبارہ یادآوری کے لیے۔ فرمانے احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ احمق پہلے بول دیتا ہے، پھر سوچتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عقل مند پہلے اچھی طرح سوچ لیتا ہے کہ اگر بولوں گا تو کیا ہوگا، پھر بولتا ہے۔ صحیح ہے؟ جس کو جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے بولنا ہو، اس کو چاہیے بولنے سے پہلے اتنا ہی اچھی طرح سوچ لے۔ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک سننے والا ہے اور میں اس کا باپ ایک بولنے والا ہوں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر میں 50 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے 50 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر میں 500 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے 500 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر میں ایک دوست کے ساتھ کھڑے ہو کر گلی میں بات کر رہا ہوں تو چلو دوست ہے جو دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، اگر میں ممبر پر بیٹھ کر عالم دین ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ عقل مند ہمیشہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا، اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے معاملہ خراب ہو گیا، اور بعد میں کہتا ہے جو میں نے کیا تھا وہ خراب ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ ہمیشہ عقل مندی دکھائیے، اپنے کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا۔ غصہ اسی لیے حرام ہے کہ غصے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، 10 باتیں ایسی بول دیتا ہے جو بعد میں کسی طور سنبھال نہیں پاتا۔ اور میاں بیوی کے درمیان ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہمیشہ میرے لیے اذیت کا سبب بنی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بھی تیرے گھر میں کوئی خوشی نہیں ملی، اب دونوں اس بات کے اوپر چڑے بیٹھے ہیں، اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے ہمیشہ اذیت دی ہے۔ یہ غصے میں کہی ہوئی باتوں کا زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے، غصے میں کہی ہوئی باتوں کا اصلا گھر کے معاملات اور جھگڑوں کو نپٹانے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ گرفت ان باتوں پہ ہونی چاہیے جو غصے سے پہلے کہیں ہیں، جو غصے کے بعد باتیں کہیں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ غصے میں انسان دیوانہ ہونے لگتا ہے، ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے غصہ حرام ہے۔ اور عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا جو بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ سوسائٹی بہت عجیب ہے، اس مشکل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اس مشکل کا سامنا ہم جیسوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو ایک بات کہہ دیتے ہیں، سننے والے پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو دوبارہ لا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، احتمال قوی اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اسی علاقے کے ہوں گے، اور ان کے سامنے دوبارہ بھی کبھی کہا جا سکے گا کہ بندگان خدا وہ جو میں نے پہلے کہا تھا مثال کے طور پر وہ صحیح نہیں تھا، لیکن اسی میں ممکن ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں جن کو ہم دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک دفعہ سن لیا، اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، پھر کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے کہ ان سے ہم یہ کہہ پائیں گے بندے گئے خدا وہ جو پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا۔ تو جو بھی ممبر پہ بیٹھ کر بولتا ہے اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر سوسائٹی میں ایک اور مشکل بھی ہے، سوسائٹی میں شروع آپ کرتے ہیں لے کر پبلک چلتی ہے، پھر آپ لاکھ کہیں جو میں نے شروع کیا تھا اب بند کر رہا ہوں، اب نہیں ہوتا، اب چلا گیا معاملہ۔ پبلک نے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اگر کوئی لے کر چل نکلا تب کیا ہوگا۔ ایک اور بات احتیاط کے طور پر اضافہ کر دوں، ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے، ہم ایک دفعہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہے، سننے والے اپنے اپنے ذہن سے سنتے ہیں۔ لطیفے کے طور پر آپ کو سناتا چلوں، ایک دفعہ میں نے ایک درس کے اندر یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہم لوگوں کے یہاں خطابت ہوتی ہے، نہج البلاغہ میں بھی خطبے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری خطابت کو دیکھے جس کے اندر لوگ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا خطبہ سنے تو نہج البلاغہ کے کسی خطبے میں واہ واہ سنائی نہیں دیکھی۔ آپ خود ٹیسٹ کر لیجئے گا، کبھی آپ کے سامنے 25-30 آدمی بیٹھے ہوں، اردو زبان کا کوئی بہت اچھا ماہر بلائیے، اس سے کہیے نہج البلاغہ کو کوئی خطبہ اردو میں بولو، چاہے تقریر کے انداز میں بولے، دیکھیے لوگ واہ واہ کریں گے، کوئی ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی واہ واہ کرنے کی۔ میں نے غلطی سے عرض کر دیا، میں نے کہا جو ہم لوگ خطابت کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگ توجہ ہی دے پائیں، ورنہ اگر نہج البلاغہ کے خطبے کو یوں کر کے پڑھیں نا تو آپ لوگ اتنی توجہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ جناب ہم نے یہ بات اس لیے کہی تھی لوگوں کو سمجھائیں نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ہم لوگوں کی فکر کا اسٹینڈرڈ بہت نیچے ہے۔ ایک آدمی آیا درس کے بعد کہنے لگا آپ کی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں نہج البلاغہ سے بھی اچھی ہیں۔
میں نے کہا بندے خدا، یہ میں نے کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کی عقلیں بہت نیچے رہ گئی ہیں، نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت اوپر ہے، ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں بہت کچھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بات سمجھ لیں۔ کہنے لگا نہیں آپ نے یہ کہا اور آپ کی بات غلط تھی، یہ بولنے میں احتیاط کرنا ہے۔ پبلک 10 طریقے سے باتوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ بھائی نتائج کیا ہوں گے، لوگ کس طرح سے سنیں گے، کس طرح سے سمجھیں گے، معاشرے میں اس کا اثر کیا پڑے گا۔ ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے پھر اس کو سنبھالنا ناممکن بن جاتا ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج